السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے فہد اور آپ دیکھ رہے ہیں انٹرسٹنگ ٹی وی۔ میری لاج رکھ لو یا غوث، میں مرید ہوں تمہارا انشاءاللہ۔ غوث پاک، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم۔ غوث پاک میں ساری زندگی پڑھتا رہا، یا اللہ بروز قیامت غوث پاک کے غلاموں میں اٹھانا۔ یا غوث اعظم، آج آپ کے عرس کی رات ہے، آپ کے مرید، آپ کے فقیر دور سے آئے ہیں، آپ ہی کا فرمان ہے کہ نیک مرید میرے لیے اور میں گناہگاروں کے لیے ہوں۔ غوث پاک، آپ کے گناہگار مرید آئے ہیں، ہماری جھولی بھر دیجیے، جھولی کو میری بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا۔ میری لاج رکھ لو یا غوث، میں مرید ہوں تمہارا، میں مرید ہوں تمہارا۔ غوث پاک، آپ نے اپنے در پر آنے والوں کو سب کو نوازا، یہ دور دور سے آپ کے فقیر، آپ کے مرید، آپ سے محبت کرنے والے آئے ہیں۔ آج آپ کے عرس کی رات ہے، کسی خالی نہ لوٹائیے، سب کی جھولیاں بھر دیجیے۔ ماں ماں محتاج تو حاجت روا، ماں ماں محتاج تو حاجت روا، المدد یا غوث اعظم سید۔ دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ کون ہے جو بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اسے دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور کون تمہیں زمین میں اگلوں کا جانشین بناتا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، تو کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، لیکن تم بہت کم غور کرتے ہو۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کسے کہہ رہی ہے کہ یہ ہماری جھولیاں بھر دے؟ حالانکہ جھولیاں بھرنا تو اللہ کا کام ہے، لیکن یہ اللہ کے سوا کسی اور سے مانگ رہے ہیں، اور یہ مانگ بھی کس سے رہی ہے جس کو خود نہیں پتا کہ آخر میں کب اٹھایا جاؤ گا۔ کون ہیں یہ لوگ؟ کہاں سے آتے ہیں؟ میرا بگڑا وقت سنوار دو، میرے بگڑا وقت سنوار دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو۔ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ آخر کون ہے جو انسان کو مشکل وقت میں ڈالتا ہے، اور کون ہے جو انسان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ ہی کر رہا ہے، اور جو بھی یہ کام کرے یہ شرک ہی ہے۔ اور آپ کو شرک کا مطلب پتہ ہی ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو شریک کرنا، یعنی کسی فلانے شخص کو اللہ کے برابر لے آنا، یہ شرک ہے۔ اور جو اس نے یہ ساری باتیں کی ہے یہ صرف اللہ کر سکتا ہے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ پانا ہے کچھ مقام تو خواجہ کے در پہ آ، ہونا ہے کامیاب تو خواجہ کے در پہ آ، لانا ہے انقلاب تو خواجہ کے در پہ آ، تقدیر ہے خراب تو خواجہ کے در پہ آ، جو بھی دے گا تجھ کو وہ دے گا حساب سے، پانا ہے بے حساب تو خواجہ کے در پہ آ۔ اللہ نے جس کی تقدیر میں جو کچھ لکھ دیا ہے وہ اس کے ساتھ ہو کے رہنا ہے، اسے کوئی بھی بدلنے والا نہیں ہے، اور اللہ ہی ہے جسے چاہتا ہے کامیابی دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ناکامیابی دیتا ہے۔ بس یہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ سب کچھ انہی کے ہاتھ میں ہے، اور کہتا ہے جو بھی تجھے دے گا حساب سے دے گا۔ وہ تو اب دنیا سے جا چکے ہیں، آخر وہ کیسے دے سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا خیر، تیرا دیار ہے دار السلام یا خواجہ، تجلیاں ہے نئی صبح و شام یا خواجہ، نہ فکر میں نہ غم جام تیرے مستوں کو، تیری نگاہ سے چلتا ہے کام یا خواجہ۔ اگر اللہ کو ایک اونگ آ جائے نا، اونگ کا مطلب ہوتا ہے کہ نیند کا جھٹکا، اگر اللہ کو اونگ آ جائے جو یہ سارا نظام جو چل رہا ہے نا یہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ آخر ایک شخص جو موت کی نیند سویا ہوا ہے وہ سارا نظام کیسے چلا سکتا ہے؟ دیکھو، میرا مقصد کسی کو ٹارگٹ کرنا نہیں ہے، اور نہ ہی میں ان کے خلاف جا رہا ہوں، میں تو صرف ان کے خلاف ہوں جنہوں نے ان کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا باتیں منسوخ کی ہے، اور ہمارے کم عقیدہ جو مسلمان ہیں وہ ان ساری باتوں پہ یقین کر لیتے ہیں۔ بس یہ لوگ پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ بادشاہ جرم ہمارا درگزار، ہماری خطا کیا چیز ہے مالک آپ کی عطا کے سامنے،
किसी को कुछ नहीं मिलता आपकी अता के बगैर, और खुदा भी कुछ नहीं देता आपकी रजा के बगैर। और ये लोग अल्लाह के सिवा ऐसी चीजों की परस्तिश करते हैं जो न इनका कुछ बिगाड़ ही सकती हैं और न कुछ भलाई कर सकती हैं, और कहते हैं कि ये अल्लाह के पास हमारी सिफारिश करने वाले हैं। कह दो, क्या तुम अल्लाह को ऐसी चीज बताते हो जिसका वजूद उसे न आसमानों में मालूम होता है और न जमीन में? वो पाक है और उसकी शान उनके शिर्क करने से बहुत बुलंद है। क्या इन्होंने अल्लाह के सिवा और सिफारिशी बना लिए हैं? कहो कि खा वो किसी चीज का भी इख्तियार न रखते हों और न कुछ समझते ही हों, तब भी कह दो कि सिफारिश तो सब अल्लाह ही के इख्तियार में है। उसी के लिए आसमानों और जमीन की बादशाहत है, फिर तुम उसी की तरफ लौट कर जाओगे। और जब एक अकेले अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके दिल घुट जाते हैं, और जब अल्लाह के सिवा औरों का जिक्र किया जाता है तो फौरन खुश हो जाते हैं। कहो कि ऐ अल्लाह, ऐ आसमानों और जमीन के पैदा करने वाले, पोशीदा और जाहिर के जानने वाले, तू ही अपने बंदों में उन बातों का जिनमें वो इख्तिलाफ करते रहे हैं फैसला करेगा। अल्लाह इस गुनाह को नहीं बख्शेगा कि किसी को उसका शरीक बनाया जाए, और इसके सिवा और गुनाह जिसको चाहे मुआफ कर दे, और जिसने अल्लाह का शरीक मुकर्रर किया उसने बड़ा बुहतान बांधा। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो अपने आप को पाकीज़ा कहते हैं? नहीं, बल्कि अल्लाह ही जिसको चाहता है पाकीज़ा करता है, और उन पर धागे बराबर भी जुल्म नहीं होगा। देखो ये अल्लाह पर कैसा झूठ तूफान बांधते हैं, और यही खुला गुनाह काफी है। कहो कि भला तुमने उन चीजों को देखा है जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो? जरा मुझे भी तो दिखाओ कि उन्होंने जमीन में से कौन सी चीज पैदा की है, या आसमानों में उनकी कोई शिरकत है। अगर सच्चे हो तो इससे पहले की कोई किताब मेरे पास लाओ, या तुम्हारे पास इल्म अंबिया में से कुछ हो तो उसे पेश करो। और उस शख्स से बढ़कर कौन गुमराह हो सकता है जो ऐसे को पुकारे जो क़यामत तक उसे जवाब न दे सके, और उनको उनके पुकारने ही की खबर न हो। और जब लोग जमा किए जाएंगे तो वो उनके दुश्मन हो जाएंगे और उनकी परस्तिश से इनकार कर देंगे। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मुझे उम्मीद है आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा और वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।